جو شخص اللہ کو اپنا سارا کا سارا آپ سونپ دیتا ہے، پھر اللہ اس کے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں کہ اگر کوئی چیز میرے دو دانتوں کے بھی درمیان ہے اور وہ مجھے نہیں ملنی تو نہیں ملنی، اور اگر کوئی چیز دو پہاڑوں کے اندر ہے یعنی پہاڑوں کے نیچے ہے، چھپی ہوئی ہے، مخفی ہے، اور اگر وہ مجھے ملنی ہے تو پھر مجھے ملنی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے موجود ہیں آپ کے ارد گرد، آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ بڑے سے بڑا حادثہ ہو جاتا ہے لیکن ان کے منہ سے شکایت کا ایک جملہ بھی نہیں نکلتا، یعنی اللہ سے شکایت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی انہوں نے زندگی میں کہا ہو کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا۔ وہ ہمیشہ نادم ہوتے ہیں۔ اللہ سے ڈر جا، جان لے اللہ ہے، اور اللہ یو ول فائنڈ اللہ بیفور یو۔ تو یہ دیکھے گا کہ اللہ نے تیرے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جب مانگ اللہ سے مانگ، جب دعا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر، اللہ سے ایکسپیکٹ کر، اور جان لے کہ اگر کوئی چیز تیرے حق میں لکھی ہے تو پہنچ کے رہے گی، چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اسے روکنے کے لیے، اور اگر اللہ نے کچھ نہیں لکھا تو چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اس کو دینے کے لیے تو نہیں دے سکتی۔ the beauty in the belief of divine قدر، کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب آپ یہ بلیف اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ لے آتے ہیں کہ جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھا ہے وہ بہترین ہے، میری بہتری کے لیے ہے، اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ وٹ ایور دا پینز ہیو ریٹن اور جتنے بھی پینز ہیں، ویسے تو جو ہے محفوظ میں جس پین نے لکھا ہے وہ ایک ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پینز ہیں، اس پہ ہم اس ایپیسوڈ میں بات کریں۔ سو جب مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس پین نے ہر چیز لکھ دی ہے اور کریشن سے 50,000 سال پہلے جو ہے، تو وٹ از دا بینیفٹ آف دس، واٹس دا بیوٹی آف اٹ؟ دا بیوٹی آف اٹ از کہ ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ توکل بڑھ جاتا ہے، ہماری اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت بڑھ جاتی ہے، ہمارا بلیف اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ بڑھ جاتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ہمارا اللہ کے اس ڈیوائن وزڈم کے اوپر، اللہ کے اس ایٹریبیوٹ کے اوپر، دیٹ از الحکیم، دی موسٹ وائز، ہمارا پختہ ایمان ہو جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم اس پہ ایمان لے آتے ہیں کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے، جو چیز ملی، جو چیز نہ ملی، جو ملی وہ لکھی ہوئی تھی، جو نہ ملی وہ میری قسمت میں نہیں تھی، میں نے ایفرٹ کی، کوششیں کی، لیکن پھر بھی وہ چیز نہ ملی، اس پہ میں کنٹینٹ ہوں اور مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ ٹرسٹ ہے۔ سو دیٹس دا بیوٹی آف اٹ۔ سو دس بلیف ان ڈیوائن قدر، it relieves human beings from so many stresses I can't even tell you۔ مطلب کتنی اسٹرانگ پرسنالٹی یہ چیز بناتی ہے انسان کی، اس کو اسٹیبل کرتی ہے۔ آپ ویسٹ میں دیکھ لیں کہ کتنی ویک پرسنالٹیز ہیں، آلدو وہاں پہ بھی کوئی اسٹرانگ لوگ ہوں گے، بٹ میجرلی ویک پرسنالٹیز ہیں، کہ جب بھی کوئی تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے، اسپیشلی کوئی مانیٹری نقصان ہوتا ہے، کوئی فائنینشیل، کوئی اور ریلیشن شپ کا نقصان ہوتا ہے، تو پیپل گو انٹو ڈپریشن۔ لوگ دے کانٹ ایبزارب دس شاک، اور اس شوق کی وہ انٹرپریٹیشن نہیں کر پاتے تو وہ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں باقاعدہ، اینڈ سم آف دیم ایون گو ٹو دس ایکسٹریم سائڈ آف کمٹنگ سوئسائڈ۔ سو مسلمان کو جو بلیف رکھتا ہے تقدیر پہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر پہ، تو مسلمان ریلیف ہوتا ہے، اور جب بھی اس پہ کوئی ٹیسٹ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ صبر پکڑتا ہے اس بات سے کہ جو میرے رب نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھا ہے، دیٹ از بیسٹ فار می۔ سو وائی وی گیٹ ورڈ، کیوں ہم اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں؟ بیکاز موسٹ آف دا ٹائم وی آر ٹرائنگ ٹو پلے گاڈ، ہم خود گاڈ بن جاتے ہیں، رائٹ؟ ہم خود جو ہے وہ اللہ بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کاش میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، ویسے کر لیتا تو ویسے ہو جاتا۔ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کام ہے نا، ہم نے تو اپنی ایفرٹ دے دی، ہم نے تو جو اپنا بیسٹ دے دیا، اب چیز نہیں ملی تو اس پہ اتنا زیادہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ سو وین وی ول ٹرائی ٹو بیکم گاڈ، دین obviously ہماری لائف میں جو ہے اسٹریسز وہ بہت زیادہ بڑھیں گے۔ اوکے، سو لیٹس فرسٹ اسٹیبلش دا بیسز دیٹ دیر از اے کریٹر اینڈ دیر از اے میننگ۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی چیزوں کے بارے میں سوچنے لگیں، ہم چیزوں کے بارے میں انالیسس کرنے لگیں، the first thing we should be doing is کہ we should reaffirm our faith کہ کیا ہمارا کریٹر پہ بلیف بھی ہے، اور کیا ہمارا جو ہے وہ کیا ان چیزوں کے پیچھے ایک میننگ ہے، کریٹر نے ایک میننگ رکھا ہوا ہے جو بھی چیزیں ہماری لائف میں ہو رہی، کیا اس پہ ہمارا بلیف ہے؟ اگر تو ہے then we'll be at ease۔ So at the end of the day you don't decide but the creator decides۔ okay, let the creator decide what's best for you۔ آپ اللہ کو سونپ دیں اپنا پورا کا پورا آپ۔ جو شخص اللہ کو اپنا سارا کا سارا آپ سونپ دیتا ہے، پھر اللہ اس کے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، رائٹ؟ سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 ہے غالباً۔ سو الٹیمیٹلی the solution is that you have to submit۔ جب آپ سبمٹ کر دیں گے آپ ریلیکس ہو جائیں گے، آپ ٹھنڈ میں پڑ جائیں گے۔ مسئلہ یہ کہ آپ نے سبمٹ ہی نہیں کیا،
ہم خود خدا بنے بیٹھے اور ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیتے ہیں بیسڈ آن آر لمیٹڈ نالج. سو we have to understand that it all starts with submission. عبداللہ بن عباس رحمہ اللہ کا ایک بڑا زبردست کوٹ ہے. انہوں نے اسی لیے کہا کہ when we establish divine decree belief we establish توحید. جب ہم ڈیوائن ڈکری پہ ایمان لے کر آتے ہیں ایکچولی ہم توحید پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں, کیونکہ توحید یہی ہے نا کہ اللہ کے تمام ایٹریبیوٹس پہ ایمان لے کر آنا. توحید اسماء و صفات, کہ یہ تو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے, لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی تو مانیں نا کہ اللہ کے جتنے بھی پاک نام ہیں, جتنے بھی اوصاف ہیں, اللہ کی صفتیں ہیں, جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں, ان پر بھی تو ایمان لانا ہے نا. تو اللہ کی ایک صفت الحکیم ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ it will establish our belief in Tawheed because it will establish our trust in Allah. Otherwise, those people who reject Qadar, who challenge Qadar, they are actually doubting Allah's abilities. So in short, their Tawheed is weak. It doesn't mean they have become kafir, but it simply means that their faith is weak, it needs to be renewed. اسی لیے ایسے بندے کی جب بھی آپ کاؤنسلنگ کریں جس کے ہاتھ سے کچھ چلا گیا ہے, وہ اس چیز کو, اس صدمے کو برداشت نہیں کر رہا, تو ڈائریکٹ دیٹ پرسن ٹو تقدیر. اوکے, اس کو سکون آئے گا انشاءاللہ. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ اس بندے کو آپ انبیاء کی ایگزامپلز دیں, ان کے ساتھ کیا کیا ہوا, پھر انہوں نے صبر کیا اور ان کا ایمان اللہ کی تقدیر پہ تھا. اٹ ول کام دیٹ پرسن ڈاؤن. اینڈ ڈیفینیٹلی دا بلیور از آلویز کنٹینٹ, بیکاز بلیور جو ہے وہ ایک اور ویژن کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اس کا ہارٹ پیس پہ ہوتا ہے کہ جو ملا وہ قسمت میں تھا, جو نہیں ملا وہ قسمت میں نہیں تھا. ایک سمپل سا سینٹینس جو ہم اکثر کہتے ہیں. اینڈ there is a beautiful hadith, it is actually a part of a hadith. Ubaidah ibn Samit, this was a great sahabi, a very muttaqi sahabi. When he was on his death bed, جب وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے اور ظاہر ہے کہ وہ بیمار تھے یا ان کی ڈیتھ آنے کو تھی, اور ان کا بیٹا ان کے پاس موجود تھا, اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا زبردست ایڈوائس کی, کیا زبردست نصیحت کی, جس سے آپ سوچیں کہ ان کے بیٹے کو لائف میں جتنے بھی پرابلمز آنے والے ہیں ان کے جانے کے بعد, تو ان کا بیٹا ہمیشہ باپ کی اس نصیحت کو یاد رکھے گا, اور یہ چیز اسے مشکلوں سے لڑنے کی سخت دے گی. اوکے, اس کو اسٹرینتھ دے گی. اور کیا گرومنگ ہوگی ایسے بچے کی, اور کیا ہی وہ نڈر قسم کا بچہ بنے گا. انہوں نے کیا زبردست بات کی, انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ او مائی ڈیئر سن یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, یو ول ناٹ ٹیسٹ دا سویٹنس آف دا ریئلٹی آف فیتھ انٹل یو کم ٹو دس کنکلوژن دیٹ ایوری تھنگ دیٹ ہیز اسٹرک یو واز ناٹ ٹو مس یو, اینڈ ایوری تھنگ اینڈ دیٹ وچ مسڈ یو واز ناٹ مینٹ ٹو کم ٹو یو. سو اٹس بیوٹیفل. اگر ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے, تو تب تک ایمان کا مزہ نہیں چکھے گا, ایمان کی سویٹنس کا مزہ نہیں چکھے گا, جب تک تو اس کنکلوژن, اس نتیجے پہ نہ پہنچ جائے کہ وہ چیز جو تجھے سٹرائک کی ہے, جس نے تجھے ہٹ کیا ہے, جو تیری طرف کوئی تکلیف آ گئی ہے, اٹ واز ناٹ ٹو مس یو, اس نے تیری ہی طرف آنا تھا, اور کسی کے تھرو وہ نہیں آئی ہے, اس نے آنا تیری طرف تھا, بندش کی وجہ سے نہیں آئی ہے, بلکہ اس نے تیری ہی طرف آنا تھا. اور وہ چیز جو تیری طرف نہیں آئی, اوکے, اور جو تجھے نہیں ملی, یعنی کہ کچھ تو اچیو کرنا چاہتا ہے اور وہ چیز تجھے نہیں ملی, تو اٹ واز نیور مینٹ ٹو بی فار یو, وہ چیز تجھے ملنی ہی نہیں تھی. کتنی خوبصورت بات ہے. اوکے, جیسے حضرت عمر بن الخطاب کا بھی ایک کوٹ ہے نا کہ مائی ہارٹ از ایٹ پیس, میرا دل جو ہے وہ پیس پہ ہے, because of knowing that that which was to come to me cannot miss me. Same بات ہے, and that which is to miss me cannot come to me, right? So ایک اور اسی طرح ایک سلف کا کوٹ ہے, غالباً ایک صحابی کا کوٹ ہے کہ اگر کوئی چیز میرے دو دانتوں کے بھی درمیان ہے اور وہ مجھے نہیں ملنی تو نہیں ملنی, اور اگر کوئی چیز دو پہاڑوں کے اندر ہے, یعنی پہاڑوں کے نیچے ہے, چھپی ہوئی ہے, مخفی ہے, اور اگر وہ مجھے ملنی ہے تو پھر مجھے ملنی, بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ has written everything, اللہ سبحانہ و تعالیٰ is taking care of everything. تو پھر عبیدہ ابن سامت نے یہ زبردست حدیث کوٹ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. He said that know that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said that the first thing, that one of the first things that Allah created was the pen. 50,000 years before He created everything. So how beautiful it is. وہ اپنے بچے کو ترغیب دے رہے کہ اس پر ایمان رکھو, اس کنکلوژن پر پہنچ جاؤ بیٹا, تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی. اوکے, سو امیجن اے ورلڈ ویئر وی ڈونٹ کمپلین, اور انسان اتنا صابر ہو جائے کہ فرشتے بھی اسے سلام کریں, فرشتے بھی اس کی اسٹرینتھ کو دیکھ کے اس سے انسپائر ہوں. اور کچھ لوگ ایسے موجود ہیں,
آپ کے ارد گرد آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ بڑے سے بڑا حادثہ ہو جاتا ہے لیکن ان کے منہ سے شکایت کا ایک جملہ بھی نہیں نکلتا. یعنی اللہ سے شکایت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی انہوں نے زندگی میں کہا ہو کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. وہ ہمیشہ نادم ہوتے ہیں, ہمیشہ وہ توبہ کرتے رہتے ہیں کہ میری ہی خطا ہے, میری ہی خطا ہے. یا کوئی بہت بڑا حادثہ ان کے ساتھ ہو جائے جو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, اس پہ بھی وہ صبر کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سلوٹ ہے, اور ایسے لوگوں کو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں, اور ان لوگوں پہ سلامتی بھیجتے ہیں فرشتے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ بلند سے بلند کرتے ہیں, بیکاز دے ہیو ٹیسٹڈ دا سویٹنس آف فیتھ, اینڈ دین دا حدیث آف ابن عباس رضی اللہ عنہ. What a beautiful hadith that is, کہ ایک بار ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے, اور راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, and he said یا غلام, او بوائے, I will teach you some words, میں تجھے کچھ الفاظ سکھاؤں گا. اور پھر وہ پوری ایک لمبی حدیث ہے جس میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو کہا کہ اتق اللہ, بی کانشیس آف اللہ, اللہ سے ڈر جا, جان لے اللہ ہے, اور اللہ یو ول فائنڈ اللہ بیفور یو. تو یہ دیکھے گا کہ اللہ نے تیرے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. جب مانگ اللہ سے مانگ, جب دعا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر, اللہ سے ایکسپیکٹ کر, اور جان لے کہ اگر کوئی چیز تیرے حق میں لکھی ہے تو پہنچ کے رہے گی, چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اسے روکنے کے لیے, اور اگر اللہ نے کچھ نہیں لکھا تو چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اس کو دینے کے لیے تو نہیں دے سکتی. دا پینز ہیو ریٹن اینڈ دا پیجز ہیو ڈرائڈ. اوکے, قلم لکھ چکے ہیں اور پیجز جو ہیں وہ ڈرائی ہو چکے ہیں. سو وٹ دا بلیور سیز, وٹ ڈو یو گیٹ فرام اٹ؟ دا بلیور سیز آمنت باللہ ورسولہ, اور دا بلیور سیز کہ I am content, I am happy with the decree of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. And then some people they are getting worried over these things کہ مجھ پہ کسی نے کالا جادو کرا دیا ہے, مجھے نظر بد لگ گئی ہے. کہ نظر بد حق ہے, کالا جادو حق ہے, ہو جاتا ہے. حق سے مراد ہے کہ یعنی ایگزسٹ کرتا ہے. بٹ ڈو یو ایور ایون تھنک that Allah is stronger than black magic? Way more stronger. Allah is stronger than that magician who is causing black magic. Allah is stronger than all the shayateen. Allah is the Rabb of all the shayateen. Allah subhanahu wa ta'ala is way more stronger than evil eye. کیا ہم نے کبھی اس طرح سے دیکھا ہے؟ کیا اس طرح سے سوچا ہے؟ تو جب ہم نے اس طرح سے نہیں سوچا تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم صرف یہ سوچ لیں تو ہم کتنے ریلیو ہو جائیں گے. ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے, اور ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. ہمیں اللہ کے پھر لائف کی نیچر کو سمجھے. دیکھیں جو انسان ہے نا, اس کی لائف عالم ارواح سے شروع ہو رہی ہے, ایگزسٹنس اس کی عالم ارواح سے شروع ہو رہی ہے. اس کے بعد رحم مادر یعنی ماں کے پیٹ میں 9 months, اس کے بعد عالم دنیا ہے, اس کے بعد عالم برزخ ہے, اس کے بعد جو ہے وہ روز آخرت ہے, اور وہاں پر انفائنائٹ لائف ہے. یہ لائف کے فیزز ہیں, 4-5 فیزز جو میں نے آپ کو بتائے. اب ان فیزز کے دوران ہم دنیا میں جب آتے ہیں تو ہمارا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے. اس ٹیسٹ کے دوران اگر ہم زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے تو یہی دنیاوی زندگی یہی ہے نا کہ اللہ کے احکامات کے مطابق گزارو. لیکن اللہ یہاں پر کیا بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ایکچول میں اسی دنیا کو زندگی سمجھ لیا. یعنی یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ ایک سٹیشن سے چلیں پوائنٹ نمبر اے سے, اور آپ نے پوائنٹ نمبر زی پر پہنچنا ہے. اوکے, اب ڈیورنگ دوز پوائنٹس اے ٹو زی بیچ میں 4-5 اسٹیشنز آتے ہیں. اسٹیشن نمبر 1, اسٹیشن نمبر 2, اسٹیشن نمبر 3 دنیا, اس میں آپ 60-70 سال جتنی اللہ نے عمر لکھی. اسٹیشن نمبر 4 برزخ, برزخ میں ویٹ ہے, ظاہر ہے روحیں جو ہے وہ برزخ میں ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد روز آخرت ہے, وہ انفائنائٹ لائف. اب امیجن کہ ایک بندہ اسٹیشن سی پہ اترے اور اس کے بعد وہ کہ وہیں پہ گھر بنانا شروع کر دے, وہیں پہ ٹھکانہ بنانا شروع کر دے, وہ کہے کہ بس میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا, اور وہ یہ بھول جائے کہ اس کے آگے ٹرین نے اسٹیشن ڈی پہ جانا ہے, پھر اسٹیشن ای ہے, اے ٹو ای, اے ٹو زی کہا تھا لیکن چلیں اے ٹو ای کر لیتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس بندے کے بارے میں؟ What will you say of that person? You will definitely call that person a fool. کہ تمہیں پتہ ہے تمہاری ڈیسٹینیشن آگے ہے, تم یہاں پر رک کے جو ہے وہ دل لگا لیا اس جگہ سے اور آگے جانا نہیں چاہ رہے ہو, تو پھر سوچتے کیوں نہیں اس بات پہ؟ تو یہی قرآن اس طرح توجہ دلا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھ کے اسی کی ایفرٹ کرنے لگ جانا, یہ ایک دھوکے کا سامان. یہ ہے اصل میں میننگ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس اب دنیا چھوڑ دے, اب آپ نے پڑھائی نہیں کرنی, اب آپ نے جو ہے رہبانیت اختیار کر لینی ہے. نو, اٹس ویری کرسٹل کلیئر. کچھ لوگ کوئی ان کی زندگی میں روٹین میں دین ہے ہی نہیں, کوشش بھی نہیں ہے, یعنی نماز کی کوشش نہیں ہے, دین سمجھنے کی کوشش نہیں, حالانکہ ریسورسز اویلیبل ہے, کوئی ایفرٹ نہیں ہے whatsoever to try to please Allah, to try to worship Allah, to try to act on the commands of Allah. تو that is deception. Okay, یہ اس آیت کا میسج.
تو اس فلسفی پہ زندگی گزارنا دھوکا ہے، اور یہ فلسفی کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ دنیا جو ہے یہ کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے تو اٹس لائک اے پرزن. مومن نے کچھ دیر سٹے کرنا ہے، اس کے بعد مومن نے جو وہ آگے جانا ہے. دیٹ از دا فلسفی. سیکنڈ، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ بھی سورہ کہف کی ورس ہے. اس میں ایک اور فلسفی کوریکٹ کر رہا ہے اللہ ہماری، کیونکہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں نا ہم ڈسٹریکٹڈ ہو جاتے ہیں. ہمیں کبھی ٹی وی سیریز ڈسٹریکٹ کر دیتی، کبھی کوئی مووی، کبھی کوئی فرینڈ ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے، ہلے گلے میں لگا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. انٹرٹینمنٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یو کین ڈو اٹ، بٹ ظاہر ہے کہ اتنا ڈسٹریکٹ نہیں ہونا دیٹ یو فورگیٹ دا فلسفی آف لائف. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد گلٹر ہے، زینت ہے دنیا کی. ٹھیک ہے لوگوں کو پسند ہے، یہ نہیں کہ غلط ہے، بس زینت ہے دنیا کی. کچھ عرصہ آپ ٹھیک ہے اس میں مزے لے لیں، لیکن والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. بٹ باقی رہنے والے تو یہ اعمال ہیں، نیک عمل جو تم کر رہے ہو، یہ جو صالحات تم کر رہے ہو، یہ تمہارے رب کے ہاں بہترین چیز ہے کہ وہ انہیں ایکسپٹ کرے اور تمہیں ریوارڈ کرے. بیکاز when you are going to face اللہ تو اعمال سامنے آئیں گے. وہ کون سے اعمال ہیں جو قبر میں جا کے ہمیں بہت فائدہ دیں گے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے جنت میں ہمارا محل بنے گا؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے ہم صحابہ کے قریب ہو سکتے ہیں جنت میں؟ وہ کون سے اعمال ہیں جس سے ہمیں سفارش مل سکتی ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وہ کون سے اعمال ہیں جس سے ہماری آخرت سیو ہو سکتی ہے؟ دس از سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ. یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ایسے اعمال کرے جس سے اگلا جو جہان وہ سیو ہو جائے. اور یہی اللہ فلسفی ہماری کریکٹ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے زندگی میں جیو، کھاؤ پیو، عیش کرو اسلام کے مطابق، لیکن یہ مت بھولو کہ چیزیں جو باقی رہنے والی ہیں وہ نیک عمل ہے، وہ صالح عمل ہے، وہ کانسٹنٹ عمل ہے جو تم کرتے ہو اللہ کی راہ میں. ان کو ایکسپٹ کرے گا اللہ. اللہ نے تمہاری لکس نہیں دیکھنی، ڈگریز نہیں دیکھنی. از ناٹ گوئنگ ٹو سی یور ایجوکیشن، وٹ ہیو یو ڈن فار اللہ. جیسے سورہ حشر میں بھی اللہ کہتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ہر ایک دیکھ لو کہ ٹمارو کے لیے کیا ہے، کل کے لیے کیا ہے. What if you face Allah? What if you stand before Allah and He asks you کہ کیا لائے ہو؟ What have you done? کیا کیا ہے تم نے؟ ذرا نیک اعمال تو مجھے دکھاؤ. اور آگے سے ہم کہیں گے نہیں اللہ میں تو ہر وقت ڈپریشن میں تھا، اللہ میں تو اپنی اندر کھویا رہتا تھا، میرے تو غم ہی نہیں ختم ہوتے تھے. کبھی میرا بریک اپ ہو جاتا تھا، کبھی جو ہے مجھے کہیں سے غم آ جاتا تھا، کبھی جو ہے وہ میرے چنچلے ہی نہیں ختم ہو رہے تھے، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، میں تو فلسفی غلط گزارتا رہا. تو یہ ایکسکیوز وہاں نہیں قابل قبول، کیونکہ قرآن آ گیا ہر ایک کے گھر میں ہے. تو اللہ کہے گا کہ قرآن پڑھا تم نے رہنمائی لینا پسند کی، اپنی آنکھیں کھولنا پسند کی، نبی آئے، کیا کچھ آ گیا، احادیث آئی، سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو we won't be able to answer it. اس لیے فلسفہ، ویلیوز، فلسفی ہمیں ریوائز کرنی ہے. یہ آیا سورہ آل عمران کی ورس نمبر 14. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. بیوٹیفل ورڈ سورہ آل عمران. ہمارا فلسفہ ٹھیک کر. اس ایج میں جب بالی ووڈ پتہ ہے ہمیں کیا سکھا رہا ہے، ہالی ووڈ کی زندگی کا مقصد ہے عشق، پیار، پیار کر لو، پیار. اتنا سکھا دیا، اتنا برین واش کر دیا. آج جس نوجوان کو پیار نہیں ہو رہا وہ کہہ رہا ہے، کویسچن کر رہا ہے مجھے پیار کیوں نہیں ہو رہا، مجھے بھی پیار ہونا چاہیے، ارادے میرے پختہ ہیں، لیٹس فائنڈ سم ون جس سے میں بھی پیار کروں، میری بھی زندگی میں رنگ ہونا چاہیے. اتنا کنونس کر لیا انہوں نے، اتنا کنونس کر لیا ہمیں کہ اب ہم پیار ڈھونڈ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ بیٹھ کہ مجھے کیوں نہیں ہوا ابھی تک پیار، میں شاید اب نارمل ہوں، میرے ساتھ کوئی اپوزٹ جینڈر کیوں نہیں بات کر رہا. دس از واٹ فلسفی ڈز. جب آپ کو کوئی فلسفی کنونس کر لینا ایک چیز کے لیے، پھر آپ کچھ بھی کر کے وہ کرتے ہیں. تو چونکہ آپ اس کو کاؤنٹر نہیں کر رہے قرآن کی فلسفی سے، تو پھر وہی ہوگا. ہالی ووڈ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ یو اونلی لیو ونس، دیٹس اٹ، انجوائے یور لائف، سب ٹھیک ہے، سب کچھ ہو جائے گا، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. آخرت کس نے دیکھی، روح کس نے دیکھی، جسم تو ہے نا، دنیا تو ہے نا، اس پہ ٹائم لگاؤ، اس پہ فوکس کرو. دس شوڈ بی یور پرائمری فوکس. اور یہ ایک الگ بات ہے کہ جب آپ دین پہ چلیں گے، دنیا کا فوکس ویسے ہی جو اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا. یہی تو اسلام پہ چلنے کے انعامات ہیں. دنیا کی زندگی ویسے ہی آسان ہو جاتی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ beautified for you have been these desires. کیا من النساء، عورت ظاہر ہے کہ نیچر ہے بندے کی،
پھر والبنین اولاد, اور پھر گولڈ اینڈ سلور, اور پھر ظاہر ہے کہ سواری اور یہ گھر اور یہ مال اور جائیداد وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں بیوٹیفائڈ کر دی گئی تمہارے لیے ایز اے ٹیسٹ, ایز اے ٹرائل. دیز ول اٹریکٹ یو. اللہ نے اٹریکشن کا انکار نہیں کیا, یاد رکھیں. دیز تھنگز ول اٹریکٹ, یہ نیچر ہے, فطری بات ہے کہ بندہ ان سے اٹریکٹ ہوتا ہے. بٹ آگے اللہ نے فلسفی ٹھیک کر دی. وہ فلسفی کیسے ٹھیک کی؟ ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ تو دنیا کا کچھ سامان ہے, واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ کے پاس اس سے بہت بہتر. اب یا تو اللہ کی مان لیں یا تو پھر وہ موویز کی مان لیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اس سے بھی بہتر ہے, تو یا تو ان چیزوں سے اٹریکٹ ہو کے obsess ہو جاؤ, انہی کو obsession بنا لو. تو یہاں پہ جو مین میسیج ہے نا, جو فلسفی ٹھیک کی جا رہی ہے, وہ ہے obsession. obsession غلط. Don't get obsessed with the world. The world will kill you. The world will deceive you. Yes, تم شادی کرو, عورت کے ساتھ دل لگا ہے تو رائٹ اپروچ نکاح ہے, نکاح کرو اس کے ساتھ, اپنی خواہشات کو ڈائریکشن دو, اپنی خواہشات کو ڈسپلن کرو. obsess ہونے کی کیا بات ہے؟ obsess ہو جاؤ گے تو گئے. This is how دنیا is. سیلاب ہے یہ, سیلاب فتنوں کا, یہ بہا لے جائے گا. ٹرسٹ می, آج کل جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, اگر ہم نے اپنا نوٹس نہ لیا, اپنے آپ کو یہ فلسفی ٹھیک نہ کی, بار بار جمعے کے جمعے سورہ کہف پہ پونڈر نہ کیا, تو ہم گئے. کیونکہ ونس یو اسٹارٹ جاب, کارپوریٹ سیکٹر, ونس یو گو ٹو یونیورسٹی, ونس یو گو ٹو سم پلیس جہاں پہ دین کا کوئی نام نہیں اور کوئی نہیں ہے, یہ بھول جائیں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں قرآن کی کلاسز چل رہی ہوں گی, جب میں وہاں جاؤں گا میرا فلسفہ ٹھیک ہو جائے گا. ایسی کوئی چیز نہیں. یونیورسٹیز میں تو جی سارے دیندار لوگ بیٹھے ہیں, جیسے میں انٹر ہوں گا مجھے دین سکھائیں گے, ایسی کوئی بات نہیں. یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. آپ کو اپنی حفاظت کرنی پڑے گی, اپنے فلسفے کو محفوظ رکھنا پڑے گا. اس کی حفاظت بالکل ایسے کرنی جیسے آپ اپنے قیمتی سامان کی حفاظت کرتے ہیں. یہ سب سے قیمتی ہے, اگر یہ ہل گیا سب کچھ ہل جائے گا. میں اسی لیے جب بھی سسٹر سے مخاطب ہوتا ہوں, ماشاءاللہ یہاں تو پریکٹسنگ ہے سارے لوگ, لیکن میں جب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے پاس جاتا ہوں, میں خاص ریکویسٹ کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں فیمیل سے کہ پلیز پروٹیکٹ یور ہارٹ. آپ کا دل بہت قیمتی ہے, اپنی انوسینس لوز نہ کریں. بالی ووڈ از اٹیکنگ یور ہارٹ, کانسٹنٹلی اٹیکنگ یور ہارٹ. وہ تیر چلا رہا ہے, وہ تیر سیدھا دل پہ آ کے لگتا ہے, اور اس کے بعد فلسفہ کرپٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد یو فارگیٹ, اس کے بعد یو آر ڈیسیوڈ, اس کے بعد یو اسپینڈ لائف کیئرلیسلی. ڈونٹ ڈو دس, اوکے. اور یہ چیز جوانی میں کرنی ہے. یہ پلان نہیں بنانا کہ ابھی تو میرے مزے کے دن ہیں, مزہ بھی ہو جائے گا. دین مزہ کرنے سے نہیں روکتا ہے. آپ ہمارا یوتھ کلب دیکھیں, ہماری لائف, ہم سب کچھ ماشاءاللہ مزہ کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹی, بٹ وی آر ناٹ ٹرائی, وی ٹرائی ناٹ ٹو گیٹ obsessed. obsess نہیں ہونا, obsession منع ہے. فٹ بال میچ لگا ہوا ہے, چلو دیکھ لو مین یونائٹیڈ کا یا جو بھی آپ کی فیوریٹ ٹیم ہے, بٹ جیسی اذان ہوئی ڈونٹ گیٹ obsessed with the match. obsession غلط ہے. گیٹ اپ, اٹھاؤ اپنے آپ کو, کچھ بھی کر کے اٹھاؤ. دل کرتا ہے نہیں کرتا ہے اٹھاؤ, گو ٹو اللہ, نماز پڑھنے جاؤ, نماز پڑھو, کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو اپلفٹ کرو. Sometimes you have to drag yourself. ہم سمجھتے ہیں, پتہ ہے ہمارا ایک اور غلط فلسفہ ہے کہ یار نماز میں دل نہیں لگ رہا. یہ ایک نیا ایکسکیوز ہے, نماز میں دل نہیں لگ رہا. ضروری ہے کہ ہمیشہ دل ہی لگے گا تو نماز پڑھیں گے؟ نماز تو فرض ہے, دل لگے نہ لگے نماز تو پڑھنی ہے. You have to uplift yourself. امام شافعی نے کہا نا کہ run if you can run, walk if you can walk, crawl if you can crawl, but never stop going to Allah. بھاگ کے جا سکتے ہو بھاگ کے جاؤ, واک کر کے جا سکتے ہو واک کر کے جاؤ, رینگ کے جا سکتے ہو رینگ کے جاؤ, لیکن رکنا نہیں ہے. اللہ کی طرف جاتے رہو, اللہ کی طرف جاتے رہو, کسی نہ کسی طرح حاضری دے دو. کل کو آپ کہیں اللہ کو جواب تو دیں, اللہ میں بس آ گیا تھا, کچھ نہ کچھ کر کے میں نے حاضری دے دی تھی. انشاءاللہ آج کے دور میں ریلیٹیو مارکنگ ہے, اللہ تعالیٰ will accept according to whatever you are trying, whatever you are striving for, انشاءاللہ تعالیٰ. تو obsess نہیں ہونا, واللہ عند حسن المآب. always remember this آیا, اپنی فلسفی ٹھیک کرے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. آپ یہی سوچ کے گناہ چھوڑ دیا کریں. جب نوجوانوں کو کوئی گناہ کی طلب ہو, if you come across some channel, some video, you like to see it, you want to click on it, remember this کہ واللہ عند حسن المآب, اللہ has better. یہ چیز ہرٹ کرے گی, سفرنگ سے گزارے گی آپ کو. جو اللہ دے گا وہاں پہ, جس طرح ڈیزائرز اللہ فلفل کرائے گا, that is going to please you. وہ آپ کو سکون بھی دے گی, and that is much needed for you. پھر یہ آیا بھی دیکھیں, فلسفہ درست کر رہی ہے, ویلیو پروٹیکٹ کر رہی ہے آپ کی. سورہ الاعلیٰ کی آیا ہے, آخری چند آیات میں سے,
बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरु व अबका, कि बेशक तुम लोग दुनिया की जिंदगी को प्रेफर करते हो। अल्लाह ताला की ये शिकायत है कि यू पीपल प्रेफर द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड वल आखिरतु खैरु व अबका वेयर एज द हेयर आफ्टर इज एवरलास्टिंग। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये आपकी मिसाल सामने है। लेट्स से कि ये वायर यहाँ से शुरू हुई और ये सोचे इसका कोई एंड नहीं है, ये वायर वो आगे तक जा रही है और इनफाइनाइट चल रही है। ओके, ये वायर है। दुनिया की जिंदगी जो है ना वो ये है, ये जो माइक आपको ये शुरू में नजर आ रहा है ये दुनिया की जिंदगी, और इसके आगे ये जो इनफाइनाइट वायर जा रही है ये आखिरत की जिंदगी है। अब कौन बेवकूफ है जो सारी एफर्ट इधर लगाएगा और इधर सारी एफर्ट लगा के ये सारी जो इनफाइनाइट लाइफ है उसको स्टेक में डाल देगा। वो कहेगा भाड़ में जाए, मुझे क्या पता, नहीं है कि नहीं है ये भी नहीं पता, होगी तो देखा जाएगा, अल्लाह ताला बड़ा रहीम है माफ कर देगा। तो ये चीज फुलिशनेस है, ये फॉल्स होप्स है। अभी मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, यू विल बी सरप्राइज कि प्रॉफेट ने क्या क्या बताया हुआ है वार्न करने के लिए। ओके, हदीस क्या है ये डायग्राम चेक करें। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी सहाबा को समझाते थे, विच प्रूव्स कि आज हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पिक्चर्स का इस्तेमाल दीन को समझाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। Once Prophet was sitting with सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे। प्रॉफेट के पास छड़ी थी और नीचे सैंड थी, तो प्रॉफेट ने सैंड पर एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर ड्रॉ किया, स्क्वायर के बीच में एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर बनी हुई है, और लाइन के ऊपर नीचे कुछ ये लाइंस ड्रॉ की, जैसे आप ये देख रहे हो कि ये लाइन के आगे पीछे लाइंस बनी हुई हैं, और लाइन को एक्सटेंड किया, स्क्वायर से बाहर निकाल दिया, दोनों साइड से लाइन को एक्सटेंड कर दिया, स्क्वायर से बाहर निकाल दिया। अब आप डायग्राम देख लिए, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं अकॉर्डिंग टू द हदीस। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दिस इज द ह्यूमन बीइंग। ये जो सिचुएशन प्रॉफेट ने शो की, प्रॉफेट का ये ह्यूमन बीइंग की स्टेट है, दिस इज ह्यूमन बीइंग्स लाइफ एंड दिस स्क्वायर इज हिज इनएविटेबल डेथ एनसर्कलिंग हिम फ्रॉम ऑल साइड्स। प्रॉफेट ने कहा इंसान की कैफियत ऐसी है कि इंसान, ये पूरी डायग्राम इंसान की रिप्रेजेंटेशन है और ये इंसान की डेथ है जो उसे हर तरफ से घेरे हुई है, इंसान नहीं निकल सकता, एवरीवन हैज टू डाई, इसका इनकार कोई नहीं कर सकता, चारों तरफ से घेरे हुई है। डजंट मैटर वो इधर जाए उधर जाए पीछे जाए बैक जाए आगे जाए, वो चारों तरफ वो स्क्वायर तो है। द लाइन, दिस लाइन विच इज आउटसाइड द स्क्वायर इज हिज होप। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, जो पेन जहां पर बना हुआ है, छड़ी जहां पर है, ये जो बाहर जा रही स्क्वायर से, ये उसकी उम्मीद है। क्या पता लगा? अभी आगे इंशाल्लाह मैं आपको समझाता हूं। ये उसकी उम्मीद है। एंड दीज स्मॉल लाइन्स आर द कैलेमिटीज एंड ट्रबल्स व्हिच मे बिफॉल हिम, एंड इफ वन मिसेस हिम अनदर विल बिफॉल हिम, एंड इफ दैट मिसेस हिम अ थर्ड विल बिफॉल हिम, दैट इज ओवरटेक। कितनी खूबसूरती से जिंदगी की हकीकत समझा दी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि तुम ये समझ रहे हो कि जिंदगी बेड ऑफ रोजेज है, खाले पीले जीले का नाम है, और ये तो मैं चिल करूंगा और जिंदगी में कभी कोई मसला ही नहीं आएगा मुझे। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि इंसान की जिंदगी में ये जो लाइंस आपने बनाई प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये कैलेमिटीज हैं, टेस्ट है, ट्रायल्स हैं, तुम में से हर कोई टेस्ट होगा। ये तो अल्लाह ने बता दिया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। एवरीवन विल बी टेस्टेड। हम में से हर कोई टेस्ट में है। आप अभी बहुत छोटे हो, अभी शायद आप लोग ये ना समझ सको, लेकिन जो बड़े यहाँ पर बैठे हैं, कैसे हम में से हर कोई टेस्ट में। किसी को फाइनेंशियल इश्यू है, टेस्ट हो रहा है उसका, कोई किसी डिजीज के साथ स्ट्रक है, उसका टेस्ट हो रहा है, किसी की लाइफ में कोई कमी है, कोई महरूमी है, उसका टेस्ट हो रहा है, किसी के माँ बाप बचपन में फौत हो गए, उसका टेस्ट हो रहा है, किसी का जो बिलवेड है वो उससे नहीं मिल सका, उसका टेस्ट शुरू हो गया, कोई जो है वो कोई लॉस हो गया, मे बी लाइफ का लॉस हो गया, मे बी माल का लॉस हो गया, उसका टेस्ट शुरू हो गया। हर बंदा टेस्ट में, हर बंदा टेस्ट हो रहा है। तो हम समझते नहीं टेस्ट और ट्रायल्स आएंगे नहीं, हम समझते कि नहीं मैं तो, अल्लाह ताला तो मुझे कभी टेस्ट करेगा नहीं क्योंकि मैं तो बहुत ही अजीम आदमी। तो सबसे ज्यादा टेस्ट नबियों को किया अल्लाह ने, ओके, क्योंकि जितना बड़ा आदमी है, जितना तगड़ा आदमी है, ये तो हदीस है कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उसे टेस्ट करता है, क्योंकि अल्लाह उसे तगड़ा बनाना चाहता है, अल्लाह ने उससे काम बहुत बड़ा लेना है, अल्लाह उसे गम देता है। गम का इलेक्ट्रिक शॉक हर एक को तो नहीं लगता ना, गम भी अल्लाह उसको देता है जिससे अल्लाह ने कोई काम लेना है ताकि वो दूसरों की पेन फील कर सके। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुड फील द पेन ऑफ यतीम, क्योंकि खुद यतीम थे, मिस्कीन की पेन उन्हें होती थी, क्योंकि ही हैड बीन थ्रू टाइम्स जब उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था। तो ये टेस्ट और ट्रायल्स और क्लैमिटीज आएंगे, तुम नहीं बच सकते। तुम समझोगे मैं बच जाऊंगा,
لیکن خیر آسانی کی ہی دعا کرنی چاہیے. یہ دعا ہمیں سکھائی, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آسانی کی دعا کریں, بالکل کریں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو لکھی ہیں کلیمٹیز وہ آتی ہیں, ان سے آپ نہیں نکل سکتے. اوکے, سو بی پریپیئرڈ. یہ ڈسکریج کرنے کے لیے نہیں رسول اللہ بتا رہے تھے کہ آئیں گی تو ہوپلیس ہو جاؤ. اب بندہ کہے کہ یہ کیا مصیبتیں تو آنی تو پھر بس ٹھیک ہے ہوپلیس. نہیں, یہ اس لیے کہ تیار رہو. فلسفی, رائٹ فلسفی پکڑو, غلط فلسفی پکڑو گے پھر کل کو رو گے کہ میرے پہ مسئلہ کیوں آ گیا. صحیح فلسفی کیا ہے کہ ہیلپ کرنے والی ذات صرف اللہ ہے, اور اللہ سے آسانی کی دعا کرو, اور اللہ تعالیٰ سے صبر جو ہے وہ طلب کرو, اور اللہ تعالیٰ سے سکینت طلب کرو. اس لیے بتایا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جو لائن ایکسٹینڈ ہو رہی ہے باہر, یہ اس لیے سمجھایا کہ یہ فالس ہوپس ہیں. انسان غلط خواہشات, اس کی خواہشات ختم ہی نہیں ہو رہی. مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنوں گا, کوئی حرج نہیں بننے میں, لیکن وہ پلان بناتا ہے, کہتا ہے میں دنیا کا بیسٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اس کی خواہشات, اس کی ہوپ یہ ہے کہ میں اتنے پیسے کماؤں گا, میرا کزن 6 لاکھ کما رہا ہے, میں 10 لاکھ کماؤں گا. اس کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے, اس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے, اس کے لیے اس کو کوئی خبر نہیں, نمازیں کیا ہے, میں نے دین کا نالج کچھ نہیں, سب زیرو. اور خدا نہ خواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ فالس ہوپ. یہ میں آپ کو اپنے کزن کی سٹوری سنا رہا ہوں. ریسنٹلی مائی کزن, ون آف مائی ڈسٹنٹ ریلیٹیوز ڈائیڈ. ماشاءاللہ سی اے کیا, سی اے کر کے بہت اچھی پوزیشن پہ لگا, اور ایسا نہیں ہے کہ ماشاءاللہ نمازیں پڑھتا تھا, بٹ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ اسے نہیں پتا تھا اس نے مر جانا. اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا موٹر وے پہ, اور ہی ڈائیڈ. 30 سال عمر تھی. آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ کی ڈیتھ کب ہے؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ نے 60 سال گزارنے, 70 سال گزارنے, 75 سال گزارنے؟ وی نیور نو. اس لیے فالس ہوپس انسان کی فلسفی خراب کرتے. میں یہ کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا, پلاننگ بہت چل رہی ہے, لیکن وہ پلاننگ میں آخرت کہیں نہیں. اس پلاننگ میں فلسفی کہاں غلط ہوئی, غلط ٹرن کہاں لیا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ ابھی بہت ٹائم ہے, ابھی بہت ٹائم ہے, I will improve, کوئی بات نہیں, ابھی میں کروں گا. وہ سوچتے سوچتے وہ غلط سائٹ پہ گیا, پھر وہ ایسا پڑا اس غلط سائٹ پہ کہ وہ بالکل ہی گیا. کئی ایسے لوگ غلط سائٹ چوز کی, اس کے بعد بس ایسے گئے کہ یاد دہانی نہیں, سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا. So this hadith again is improving our philosophy. میں شروعی بات یہاں سے کیوں کی ہے؟ کیونکہ فلسفہ غلط ہو گیا نا لائف میں. اگر آپ کی فلسفی کسی نے ڈسٹرب کر دی تو پھر جو مرضی میں یہاں بیٹھ کے سمجھاتا جو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. اوکے, پھر وہی ہے کھا لے پی لے جی لے, اور یہ مولویوں والی باتیں چھوڑو. دین لیٹ می آسک یو کوسچن ٹو ٹیسٹ اس. میں اپنا بھی ٹیسٹ لیتا ہوں اور آپ لوگوں سے سوال پوچھ. وچ دعاز یو میک آفن؟ آپ کی جو دعاز ہیں وہ یوزلی کیا ہوتی ہیں؟ ہوتی ہوں گی, ایسا تو کوئی یہاں نہیں بیٹھا جو کہے گا میں نے تو کبھی دعا ہی نہیں کی. ڈیفینیٹلی کرتے ہوں گے, لیکن وہ کیا ہوتی ہیں؟ کیا وہ دنیاوی دعائیں ہیں, یا ان میں کچھ ویلیوز کی دعا بھی ہے, یا اخروی دعا بھی ہے؟ مثال کے طور پہ ہدایت کتنے لوگ مانگتے ہیں ڈیلی کہ اللہ مجھے ہدایت دے. استقامت کتنے لوگ مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے استقامت دے. ماشاءاللہ آئی نو آپ لوگ ضرور کرتے ہوں گے. میں ایک تھاٹ پرووکنگ بات کہہ رہا ہوں. کتنے لوگ جو ہے وہ دنیا کی دعاز کرتے ہیں, جس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے دنیا بھی اللہ سے ہی مانگنی ہے, اور آپ مانگ سکتے ہیں. صحابہ تسمہ بھی اللہ سے مانگتے تھے. یو کین آسک اللہ کہ اللہ مجھے یہ چیز لے دے, اللہ یہ چیز لے دے, کوئی مسئلہ نہیں, بالکل مانگیں. لیکن اگر ساری دعاز اپنے سے ریلیٹڈ ہیں, ساری دعاز چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں, دنیا سے ریلیٹڈ ہیں, اور ویلیو ایڈڈ چیز دعا میں کوئی ہے ہی نہیں, then this is something which you should ponder upon کہ وہ کب آئیں گی. اوکے, یہ بات بہت ضروری ہے, کیونکہ اللہ سے جب بھی مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سٹارٹ ایسے ہی کیا کہ اللہ کی پریز کی, پھر ظاہر ہمیں بتایا کہ درود بھیجو, اس کے بعد توبہ کرو اپنے گناہوں کی, اس کے بعد ہدایت کی دعا, اس کے بعد جو ہے وہ سکینت کی دعا, اس کے بعد جو ہے وہ ویلیو ایڈڈ چیزوں کی دعا. اور یہ چیزیں پھر دنیا تو مل ہی جاتی ہے, اس کا تو پرومس اللہ نے سب سے کیا ہوا ہے, بٹ ہدایت اور حکمت اور استقامت یہ کسی کو ملتی ہے. جو دعا کرتا ہے یہ صرف اس کو ملتی ہے. یہی تو ٹیسٹ ہے نا کہ دعا کرو, مانگو مجھ سے اور میں دوں گا. تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں کہ آپ کی دعا یوزلی کیا ہوتی. امت کے لیے کتنے نوجوان دعا کرتے ہیں؟ بہت کم. زیادہ تر کی دعا کا سرکل جو ہے نا میکسیمم فرینڈز تک بھی نہیں جاتا, اپنے تک ہی رہتا. فرینڈز کے لیے بھی بڑے کم لوگ دعا کرتے ہیں, اپنی بہنوں کے لیے, بھائی کے لیے بڑے کم لوگ. پھر تو امت کا تو سوال ہی پھر بہت بعد میں آتا ہے نا کہ اللہ امت مسلمہ پہ بھی رحم کر. خیر, یہ چیز پہ ہمیں جو ہے وہ غور کرنا چاہیے, نوٹ کرنا چاہیے. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں.
The life of this world compared to the hereafter is as if one of you were to put his finger in the ocean and take it out again. Then compare the water that remains on his finger to the ocean that remains in the water that remains in the ocean. दुनिया की जिंदगी आखिरत की जिंदगी से ऐसे कंपेयर्ड है जैसे तुमने एक ओशन में उंगली डाली और उस उंगली पे एक ड्रॉप ऑफ वाटर है. वो ड्रॉप ऑफ वाटर दुनिया की जिंदगी और ओशन जो है वो आखिरत की जिंदगी. अब हम उस ड्रॉप के लिए दिन रात धक्के खाते हैं, हम उस ड्रॉप के लिए टेंशनें अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, हम उस ड्रॉप के लिए जो है उसमें गुम हो जाते हैं. हर वक्त हमारे जहन पे दुनिया सवार है, दुनिया की टेंशनें सवार है, दुनिया की टेंशनें सवार है. और ये टेंशनें इमाम इब्न कय्यम कहते हैं कि डिप्रेस्ड बिलीवर इज मोस्ट बिलवेड टू शैतान. तो पीस ऑफ केक है. जो बंदा दुनिया में मगन है, दुनिया में खोया हुआ है, वो तो शैतान के लिए पीस ऑफ केक है. वो तो उसे कहेगा कि चल लगा रहे, इसी में खपा रहे, इसी में लगा रहे, इसी में जो है वो गमजदा रहे, ताकि ना तो ये नमाज याद रहे ना अल्लाह याद रहे, तो बस दैट्स इट, उसका तो काम हो रहा है. सो अगेन द राइट फिलॉसफी इज कि ड्रॉप इन द ओशन. याद रखें, दुनिया इज ड्रॉप, ओशन इज आखिरा. एंड देन लुक एट दिस हदीस. देखिए सहाबा को कैसे समझाते थे रसूल अल्लाह, क्या उनका फलसफा ठीक करते रहते थे, बार बार ट्यूनिंग देते थे, क्योंकि सहाबा ने बहुत बड़ा काम करना था. पानी मुझे काइंडली दी. सहल अपने साथ कहते हैं कि वी वर विद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन वी सॉ डेड शीप लिफ्टिंग इट्स लेग बिकॉज ऑफ ब्लोटिंग. ही सेड डोंट यू थिंक दिस इज वर्थलेस टू इट्स ऑनर. सहाबा ने कहा ऑफ कोर्स, तो मरी हुई बकरी कौन लेगा, और इसको तो घिन आ रही है देखते हुए. He said, by the one in whose hand is my soul, the world is more worthless to Allah than this dead sheep is to its. कि खुदा की कसम, दुनिया की जिंदगी अल्लाह के लिए इससे भी वर्थलेस है. वर्थलेस से मुराद नहीं कि दुनिया की जिंदगी जो है बहुत बेकार है, ये मतलब नहीं. वर्थलेस से मुराद है कि उसकी वर्थ ही कोई नहीं अल्लाह के सामने, इसीलिए तो काफरों को भी दे देता है. जिस चीज की वर्थ ही नहीं अल्लाह के सामने, अल्लाह कहता है ये तो मैं काफरों को, नॉन मुस्लिम जो निगेट करते हैं अल्लाह को, रिजेक्ट करते हैं, काफिर होता है जो रिजेक्ट कर दे अल्लाह को, तो वो तो अल्लाह उन्हें भी दे रहा है कि ले लो, तुम भी ले लो, इसकी वर्थ क्या है. तो जो मोमिन है उसके लिए वर्थ जो है वो आखिरत की जिंदगी की है, इसलिए उसकी नजर वहां पे. अब देखिए सहाबा को भी करेक्शन चाहिए होती थी बार बार, तो प्रॉफेट एग्जांपल्स दे के समझाते थे कि लुक एट दिस डेड गोट, ये है जिसके लिए तुम सर पीटते हो, जिसके लिए जो है हम लोग वो टेंशनें लेते हैं, जिसके लिए हम जो है वो सारा गुबार अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैं क्या करूंगा. ये इसकी वर्थ है जिसके लिए तुम अपनी एनर्जीज वेस्ट कर देते हो, और जो फोकस रखने वाली चीज है वो तुम भूले हुए. अगेन फलसफा ठीक हो रहा है, अगेन फिलॉसफी ठीक कर रहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. और फिर कहा कि if this world was worth the wing of a mosquito to Allah, the disbeliever would not have a drop to drink. अगर अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की जिंदगी की हकीकत मच्छर के पर जितनी भी होती तो अल्लाह एक ड्रॉप भी ना देता डिसबिलीवर को. क्योंकि डिसबिलीवर को फिर क्यों मिले, क्योंकि वो तो अल्लाह पे बिलीव ही नहीं कर रहा. लेकिन नहीं, अल्लाह ताला कहता है ये क्या दुनिया क्या है, ले लो, देखते हैं तुम क्या करते हो दुनिया लेके. तो ये हार्ट सॉफ्टनिंग हदीस हमारी फिलॉसफी ठीक करने के लिए. अगेन डिस्क्लेमर है, रहबानियत नहीं है. इस्लाम ही तो वाहिद मजहब है जो रहबानियत के खिलाफ है. इस्लाम तो कहता है दुनिया में भी ग्रो करो लेकिन आखिरत को नजर रखते हुए. एक और हदीस है, Abu Bas Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi said, a man came to the Prophet ﷺ and said, Messenger of Allah, show me an action for which Allah will love me and for which people will love me if I do it. देखिए दोनों तरफ, ये नहीं है कि लोग फारिग है मेरी तरफ से, लोगों से कोई ताल्लुक नहीं. इस्लाम सोशलाइज करना सिखाता है. प्रॉफेट सल्लल्लाहु को अल्लाह ने कहा गारे हिरा से निकल के कुम फअनज़िर, उठें, डराएं, जाएं, दावत दें, सोशलाइज करें, कम्युनिटी बिल्ड करें. उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे कोई फार्मूला बता दें कि अल्लाह भी राजी है और लोग भी मुझसे मोहब्बत करने लगेंगे. अच्छी बात है, तो बहुत जबरदस्त फार्मूला है. He said, do with little of this world and Allah will love you. दुनिया की टेंशनें छोड़ दे, दुनिया को इतनी लिफ्ट ना करा, दुनिया से कोई इतना खास ताल्लुक ना रख, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करेगा. ये भी वही फलसफा है. अगेन रहबानियत नहीं है, इससे मुराद ये कि दुनिया को सर पे सवार ना करो. डोंट टेक इट ओवर योर हेड. अल्लाह विल लव यू, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा. एंड डू विद लिटिल ऑफ व्हाट बिलोंग्स टू अदर पीपल एंड पीपल विल लव यू. और लोगों की नेमतों पे नजर ना रख, हसद ना कर, और लोगों के साथ मुखलिस हो जा, पीपल विल स्टार्ट लविंग यू. कितना खूबसूरत फॉर्मूला कि लोगों की नेमतों पे नजर ना रखो, लोगों के साथ मुखलिस रहो और लोग तुमसे मोहब्बत करने लगे. सच अ ब्यूटीफुल वे ऑफ लाइफ. इस्लाम अल्लाह के बारे में भी बता रहा है और आखिरत के बारे में और लोगों के साथ भी ताल्लुकात बता रहा. ये एक बड़ा जबरदस्त कोट है इब्ने हजर का. अगेन फलसफा दुरुस्त हो रहा है कि जब हम गुनाह को गुनाह ना समझने लगे ना,
कुछ लोग स्पेशली यूथ सवाल करते हैं हमसे कि व्हाट्स अ मेजर सिन, व्हाट्स अ माइनर सिन. वो यस, देयर इज अ लिस्ट ऑफ मेजर सिन. शिर्क, जिना, ऑब्वियसली कत्ल, मर्डर करना किसी को, ये सब मेजर सिन में. लेकिन इब्ने हजर का ये कोट बड़ा ही होपफुल है. ही सेड नो सिन रिमेन्स माइनर व्हेन अकम्पनीड बाय परसिस्टेंस. कोई भी गुनाह माइनर सिन नहीं है अगर वो मुस्तकिल हो रहा है, वो मेजर बन जाता है. माइनर सिन अगर मुश्किल कर रहे हैं तो वो मेजर सिन बन जाता है. माइनर सिन छोटे छोटे सिन, मिसाल के तौर पे बैक बाइटिंग. अगर बैक बाइटिंग की आदत हो गई, गॉसिपिंग की आदत हो गई है, तो वो मेजर सिन बन जाएगा, क्योंकि वो फिर आपकी आदत बन चुकी है. और मिसाल के तौर पे कोई इमेज देखना, जाहिर है कि स्लिप हो जाना वगैरह वगैरह, अगर वो रूटीन बन चुका है, अगर वो सिन है नहीं आपके लिए और आप जो है वो बार बार कर रहे हैं, तो वो भी फिर मेजर सिन बन जाएगा. बट नो सिन रिमेन्स मेजर व्हेन अकम्पनीड बाय द सीकिंग ऑफ फॉरगिवनेस. होप भी है कि कोई भी गुनाह बड़ा नहीं रहेगा अगर आप तौबा कर लें. तो इसमें क्या फलसफा दुरुस्त हो रहा है कि कीप रिटर्निंग टू अल्लाह. ये नहीं है कि फरिश्ता बन जाता है इंसान. हम समझते हैं इस्लाम में आने के बाद मैं फरिश्ता, बस अब कोई गुनाह नहीं होगा, अब मैं स्लिप हो ही नहीं सकता. ऐसी कोई बात नहीं. इंसान इस्लाम में आने के बाद भी गुनाह हो सकते हैं, सही से दिल से इस्लाम को कबूल करने के बाद भी गुनाह हो सकते हैं, स्लिप हो सकता है. लेकिन कीप रिटर्निंग टू अल्लाह, कीप रिटर्निंग टू अल्लाह. वो इमाम शाफी वाला कोट है कि क्रॉल करके भी जाना पड़े तो जाऊंगा, रुकूंगा नहीं, स्टॉप नहीं लगाऊंगा. स्टॉप लगाने का मतलब है मायूसी, कि बस अब मैं नहीं जा रहा अल्लाह के पास. नहीं, ये नहीं करना. जिस तरह हो रहा है आपने करना है, जो कर सकते हैं आपने करना है. बस यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखेंगे. ओके, तो ये बड़ी होपफुल चीज है. तौबा करने वाले तव्वाबीन बने. बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है. हु कीप रिपेंटिंग, हु कीप रिटर्निंग, हु कीप रिटर्निंग. प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फॉलो अ बैड डीड बाय अ गुड डीड. इवल डीड को फौरन से गुड डीड से रिप्लेस कर. ये है रिटर्निंग. ऐसा नहीं कि बैड डीड हुआ, आप डिमोटिवेट हो गए, प्रोक्रेस्टिनेट करने लग गए, गिव अप कर दिया कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता. कुरैश के कुछ लीडर्स प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए. जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ ना, तो मुख्तलिफ कबाइल के लीडर्स आना शुरू हुए. तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हमने मर्डर्स किए जब हम जहालत में थे. या रसूल अल्लाह, हमने जिना किया, हमने अल्कोहल बहुत पिए, हमने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए. तो अल्लाह के नबी, क्या हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे? तो फिर ये आयत रिवील हुई कि ना सिर्फ माफ होंगे बल्कि अल्लाह तुम्हारे बैड डीड्स को गुड डीड्स में कन्वर्ट कर देगा जब तुम इस्लाम लाते हो, जब तुम दिल से तौबा करते हो. कितना होप दिलाया अल्लाह ने उन लोगों को कि ना सिर्फ ये कि माफ करेगा बल्कि गुड डीड्स में, हसनात में कन्वर्ट कर देगा तुम्हारे डीड्स को. और इंसान को क्या चाहिए? अब लास्टली इंशाल्लाह 10 मिनट्स में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा. बिकॉज जब हमारी फिलॉसफी दुरुस्त होती ना, तो हमारे एक्शंस उसकी गवाही देते हैं. आई वांट के, मैं समझता हूं कि मुसलमान बहुत वाइज होता है, इंटेलिजेंट होता है और इंटेलिजेंट डिसीजन लेता है लाइफ में, हर डोमेन में. मिसाल के तौर पे डाइट के हवाले से इंटेलिजेंट डिसीजंस, लाइफ में कैरियर के हवाले से इंटेलिजेंट डिसीजन, शादी करते हुए इंटेलिजेंट डिसीजन, दोस्त बनाते हुए इंटेलिजेंट डिसीजन. हर चीज में ना तफक्कुर और तदब्बुर करके चलता है. ये मुसलमानों की खास बात है. सो तफक्कुर और तदब्बुर दो चीजें हैं जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और फिर कुछ चीजें पूछता हूं आपसे. तदब्बुर is derived from the root word dabara, which means to turn back, follow after या extreme. And tafakkur is derived from the root word fakara, which means examine, thought upon it या reflect. अब मैं इसको थोड़ा सा explain करता हूँ. Tadabbur comes from the word ad-dubur, which means the end of something. Tadabbur of an affair is the consideration of the consequences of an affair and where it will lead to. क्या पता लगा? तदब्बुर जब आप करेंगे ना किसी मामले में, तो इसका मतलब है you keep the ends in mind. ठीक है? अगर आप एक डिसीजन लेते हैं ना कि मैंने डिसीजन ले लिया है कि जो सोसाइटी कर रही है ना, मैंने भी वही करना है. जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरे दोस्त ने कहा ये टीवी सीरीज देखो तो मैंने भी देखनी है. ये डिसीजन है ना एक, कि मैं भी देखूंगा क्योंकि सब देख रहे हैं. और अगर आपने सर्च ना मारी कि वो टीवी सीरीज की पीजी रेटिंग क्या है, उसमें क्या क्या गंद है, तो फिर तदब्बुर ना हुआ, फिर तो केयरलेसनेस हुई कि जी सब देख रहे हैं मैंने भी देखनी. और आपने एक डिसीजन लिया कि वो फलाना 8 घंटे मल्टीप्लेयर गेमिंग करता है, मैंने भी करनी है बैठ के. क्यों? बस करनी है, मजा. तो तदब्बुर तो ना हुआ. तदब्बुर है कि कीप द कॉन्सिक्वेंसेज इन माइंड, कीप द एंड इन. उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये कि हो सकता है आपकी नमाजें छूटने लग जाए, हो सकता है आप एग्रेसिव हो जाए, बहुत से कॉन्सिक्वेंसेज है. ठीक है? सोच के तदब्बुर करके फैसला. कीप द एंड इन माइंड, कॉन्सिक्वेंसेज को माइंड. ये हर कोई नहीं करता, ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये मुसलमान से एक्सपेक्टेड है. नंबर 2 तफक्कुर. Tafakkur is very similar to tadabbur, but tafakkur means to contemplate and think, but it is when considering a proof,
मीनिंग इट इज थिंकिंग एंड कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन अ फैक्ट। जिंदगी में जो भी फैसला करे उसमें नंबर 1 तदब्बुर हो। तदब्बुर से मुराद है कॉन्सिक्वेंसेस सोच लें। ओके, अल्लाह कहता है कि ठीक है मुझे रिजेक्ट कर दो, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोच लो। अल्लाह ने कॉन्सिक्वेंसेस दिखा दिए सूरह ताहा में, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका। जो कोई भी मेरी वही से, मेरी इंस्ट्रक्शन से एराज करेगा, भागेगा, फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका, तो फिर उसकी जिंदगी तंग है। कॉन्सिक्वेंसेस सोच लो, सफर करोगे कर लो, मैं नहीं रोकूंगा। अल्लाह ताला ने फ्री चॉइस दी, जो करना है कर लो, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस को माइंड में रखो। बुरे दोस्त बनाने बना लो, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस माइंड में रखो कि वो दोस्त तुम्हारे साथ करेगा क्या। कुछ देखना है देख लो, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस अपनी पर्सनैलिटी पे फिर देख लो। हराम रिलेशन बनाना है बना लो, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस याद रखो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। तदब्बुर करें, तदब्बुर करके फैसले करें। नंबर 2 तफक्कुर। तफक्कुर से क्या मुराद है कि आपके सामने एक फैक्ट है, उस फैक्ट को सामने रखते हुए उस पर कॉन्टेम्पलेट करें। फैक्ट कुरान बता रहा है, फैक्ट ये कि दुनिया की जिंदगी कुछ भी नहीं है और आखिरत की जिंदगी जो है ये बहुत ज्यादा है। तो इस पे तफक्कुर करें, सोचे, पॉन्डर करें। जब भी गुनाह का माइंड में आए तो तफक्कुर करना शुरू करें, थोड़ा सा साइड पे होके कि नहीं अगर मैं करूंगा तो ये कॉन्सिक्वेंस है, नहीं करूंगा तो तफक्कुर करें कि अल्लाह क्या देगा, उसका फिर रिवॉर्ड जहन में लाए। ओके, तो तफक्कुर और तदब्बुर मैं अब आपको कराने की कोशिश करता हूं थोड़ी सी। अबू दरदा सेड, एक सलफ, के कॉन्टेम्पलेटिंग फॉर एन आवर इज बेटर देन प्रेइंग अ कंप्लीट नाइट। बड़ा खूबसूरत कोट है कि जब आप कॉन्टेम्पलेट करते ना तफक्कुर, ये पूरी रात इबादत करने से बेहतर है। क्यों? क्योंकि तफक्कुर आपको एक नतीजे पर लेकर जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। वहाब इब्ने मुनाबी एक सलफ है, ये कहते हैं कि नोबडी वुड कॉन्टेम्पलेट फॉर लॉन्ग टाइम बट ही वुड अंडरस्टैंड। तुम्हें से कोई नहीं है जो तफक्कुर बहुत करेगा लेकिन वो समझ लेगा। एंड व्हेन ही अंडरस्टैंड्स ही वुड नो, और जब वो समझ लेगा उसको पता लग जाएगा। एंड व्हेन ही नोज ही वुड एक्ट अपॉन, जब उसे पता लग जाएगा उस पर अमल भी करेगा। चूंकि हम तफक्कुर ही नहीं करते, हमारा लाइफस्टाइल में तदब्बुर तफक्कुर जीरो है। और आपको पता है गोरे इसको क्या कहते हैं आज साइकोलॉजी की लैंग्वेज में? माइंडफुलनेस। मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ साइकोलॉजी में। माइंडफुलनेस पे डिप्लोमा, कोर्सेरा खोलें घर जाके और माइंडफुलनेस लिखें, आपको $80 के कोर्सेज नजर आएंगे। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस यही है कि भाई डिसएसोसिएट करो अपने आप को इन चीजों से, साइड पर बैठो, सोचो, कॉन्टेम्पलेट करो, फोकस करो, खाना खाते हुए फोकस करो। माइंडफुलनेस वो कैसे सिखाते हैं कि खाना चबा चबा के खाओ, खाने पे फोकस करो, खाने के टेस्ट पे फोकस करो ताकि तुम उसको एंजॉय कर सको। जब वॉक करने जाओ, माइंडफुलनेस की वो एक मिसाल देते हैं कि एक बंदा, दो बंदे हैं वॉक कर रहे हैं, एक वॉक करते हुए ग्रीनरी को देख रहा है और वो फुल माइंडफुल है, माइंडफुलनेस के साथ वॉक कर रहा है। दूसरा बंदा जो है उसके माइंड में उसके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसे ग्रीनरी नजर ही नहीं आ रही। तो दोनों में बड़ा फर्क है, ठीक है। एक खोया हुआ है, एक जो है वो मोबाइल फोन पे लगा हुआ है, वॉक करते करते उसे ना समझ आ रही रोड का है। दूसरा जो है वो रोड को ऑब्जर्व कर रहा है, ग्रीनरी को ऑब्जर्व कर रहा है, वो ज्यादा एंजॉय करेगा। तो तदब्बुर और तफक्कुर क्या है? माइंडफुलनेस ही तो है ना। माइंडफुलनेस वाले लोग अच्छे डिसीजन लेते हैं लाइफ में। सच है, अब ये पिज्जा खाना मना नहीं है, हराम नहीं है, हम भी खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा तदब्बुर और तफक्कुर करते हैं। लेट्स कंपेयर। ये एक पिक्चर है मेरी 2010 की, ये मैं बैठा हूं और ये एक आलिम दीन, माशाल्लाह, ये गड़ी शाह एक छोटा सा इलाका है लेकिन वहां के आलिम दीन है बड़े अच्छे। ये एक दिन मुझे फजर हम पढ़ते थे इस मस्जिद में जब भी मैं लाहौर जाता था, तो फजर के बाद ना हमें कहते कि ना मैं तुम लोगों को चलो गांव में ले जाता हूँ। करीब ही एक गांव था वो लाहौर में, गड़ी शाह के आगे जाके ना थोड़े से गांव आते हैं। उन्होंने कहा मेरे साथ चलो, मैं तुम लोग को ना नेचर दिखाता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, ये कुरान भी पढ़ा हुआ है। उन्होंने क्या किया, हमें यहाँ ले गए, नीचे बिठाया जमीन पे नेचर के पास, कहा मिट्टी पकड़ो, मिट्टी को स्मेल करो, हैंड्स ऑन अप्रोच। ओके, थोड़ा सा कहा इनको मैं निकालता हूँ जरा मम्मी डैडी माहौल से। तो वहां ले जाके हमें बीज दिखाया, कहते थे ऑब्जर्व करो, बीज में से स्प्राउट हो रहा है, मतलब निकल रहा है, पौधा निकल रहा है। फिर फसलें दिखाई, फिर वो जो पानी की स्ट्रीम ट्यूबवेल से आ रही थी, कहते ये देखो पानी फसलों में जा रहा है और कितनी अमेजिंग चीज है। फिर उन्होंने हमें दरख्त दिखाए मुख्तलिफ किस्म के, उनके पत्ते स्मेल कराए, ऑब्जर्व कराए। फिर कुरान की आयत पढ़ी कि अल्लाह ताला कैसे एक बीज में से मुख्तलिफ किस्म की चीजें निकालता है और कौन है जो नन्हे से बीज में से जमीन फाड़ के चीर के वो बीज जो है वो पूरा पौधा बन जाता है। ये कुरान की आयत उन्होंने हमें सुनाई और वहां जाके असल में समझ आई कि इनका मीनिंग क्या है।
ہم تو کمرے میں بیٹھ کے آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. کسان جس طرح اللہ کو پہچانتا ہے شاید ہم نہیں پہچانتے. اوکے, جو نیچر کے جتنا قریب ہے وہ اللہ کو زیادہ جانتا ہے ہم سے, کیونکہ وہ اسے پتہ ہے کہ یہ بڑی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ ہینڈز آن اپروچ ہے. تفکر اور تدبر کرایا انہوں نے ہمیں لے جا کے, بڑا مزہ آیا ہمیں. اور اکثر پھر ہم فجر کے ٹائم, میرے ابھی بھی بہت شوق ہے, اگر کوئی انسٹا میرا دیکھتا ہے تو میں گاؤں کی تصویریں